السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پارہ نمبر 9 اور پارہ نمبر 10 میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کو گھر بیٹھے آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ گھر بیٹھے آن لائن کلاسز جوائن کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں پر 2 یا ہیں یا 3 یا ہیں، 3، 4 اور 5 تشدید اکٹھی آ رہی ہیں، اور اس میں ہم نے سانس کو تو نہیں توڑنا، رکنا نہیں ہے، ایک ہی سانس میں اس کو پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ وہ پڑھتے ہیں ان شر الدوابی۔ تو یہاں پر آپ نے اپنے ذہن میں بات رکھنی ہے کہ را کو بھی 2 بار پڑھنا ہے، دال کو بھی 2 بار پڑھنا ہے، واؤ کو یہاں پر دیکھیں 1، 2، 3 اور 4 واؤ ایک ہی لفظ میں ہیں، ان کو کس طرح پڑھنا ہے؟ 90% لوگ یہاں پر غلطی کر جاتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ متوعین۔ آپ نے اس طرح نہیں پڑھنا، سخت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں لنصدقن۔ تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پڑھتے ہیں مئی، آپ نے دیکھنا ہے کہ نون ساکن آ رہی ہے درمیان میں یا نہیں۔ جس طرح ہم نے اس میم کو چھوڑ کر ہا کو اس میم کے ساتھ ملایا نا، ہا میم پیش ہم، کاف کو کھینچ کر فا سے ملانا ہے، پھر فا کو ہم نے تا کے ساتھ نہیں ملانا۔ یہاں پر بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ نیچے والے یا کو پڑھنا ہے یا اوپر والے یا کو پڑھنا ہے، اور زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں پر 2 یا ہیں یا 3 یا ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں تو بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں ان شر الدوابی۔ تو اس کے بعد دیکھیں، یہ دیکھیں با کے نیچے بھی میم آ رہی ہے اور آگے سین کے نیچے بھی میم آ رہی ہے، تو ان میمز کا مطلب کیا ہے اور ان میم کو پڑھتے کس طرح ہیں؟ آج کے سبق میں ان کے بارے میں ہم مکمل پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اس آیات کو ہم پڑھتے ہیں، اس کے ہجے کر لیتے ہیں۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، واو زبر وا، لام یا زیر لج، ولی، یا زیر جی، ولی جی، یا لام زبر یل، لام کھڑا زبر لا، ان ولی اللہ، ہا لام پیش ہل، لام زبر لا، ہل، ذال یا زیر دی، الذی۔ یہاں پر دیکھیں 1، 2، 3، 4 تشدید آ رہی ہیں، اور آپ نے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ تشدید والا حرف آتا ہے نا تو اس کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں، ایک ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ اس یا کے اوپر تشدید ہے تو اس میں 2 یا ہیں، اور اوپر والا یا اس کو بھی ہم نے پڑھنا ہے، اور نیچے جو 2 یا ہیں ان کو بھی ہم نے پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب۔ نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں 1، 2، 3، اس حرف میں بھی 3 تشدید آ رہی ہیں۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ ان شر الدواب، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، ان، شین کو ہم نے را کے ساتھ ملانا ہے، شین را زبر شر، را دال زبر رد، شرد، دال زبر دا، شرد، واو الف مد، با زبر واب، با زیر بی، شرد دوابی۔ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں ان شر الدوابی۔ تو یہاں پر آپ نے اپنے ذہن میں بات رکھنی ہے کہ را کو بھی 2 بار پڑھنا ہے، دال کو بھی 2 بار پڑھنا ہے، واؤ کو کھینچنا ہے 5 الف کے برابر، اور کھینچ کر ہم نے با کے ساتھ ملانا ہے۔ کس طرح؟ دواب، دوابی، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر ان الفاظوں کو کس طرح پڑھنا ہے، یہاں سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ با زیر بی، عین زبر ع، بیع، ذال الف زبر ذا، بعذا، با میم 2 زیر بم، بعذابم۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا حرف با ہوگا تو ہم نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھیں گے۔ اس قاعدے کا نام ہے اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔
جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا حرف با آ جائے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، تنوین کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھیں گے؟ بعذاب، با زبر با، حمزہ یا زیر ای، با ای، سین میم دو زیر سم، بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون۔ نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ذالک بأنہم، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں شاق اللہ یا ومن یشاق اللہ، تو یہاں پر دیکھیں اس قاف کے اوپر تشدید آ رہی ہے اور اس سے پہلے مد آ رہی ہے، تو ہم نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ اس کے ہجے پہلے کر لیتے ہیں، شین الف قاف مد زبر شاق، قاف کو آپ نے موٹا کر کے بھی پڑھنا ہے، قاف کے اوپر قلقلہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ قاف جب بھی ساکن ہوتی ہے تو یہ حروف قلقلہ میں چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو قاف کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، 2 بار پڑھنا ہے اور سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور قاف کو پھر ہم نے لفظ اللہ کے دوسرے لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ درمیان میں 4 حروف آ رہے ہیں، ان چاروں کو آپ نے چھوڑ دینا، 1 2 3 4، یہ چاروں حروف چھوٹ جائیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ شاق اللہ، شاق اللہ، ورسولہ، ورسولہ، اس کو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں ومن یشاق اللہ۔ یہاں پر دیکھیں واو زبر وا، میم نون یا زبر مین، ومن، یا پیش یو، شین الف زبر شا، یوشا، قاف زیر قی، قاف لام زیر قل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، ٹھیک ہے نا؟ 2 قاف ہیں اور دونوں ہی موٹے کر کے آپ نے پڑھنے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، لفظ اللہ کو آپ نے یہاں باریک پڑھنا ہے، لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، یہاں لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے، ہم نے لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اس طرح ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ مَا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں فلما اثقلت، ٹھیک ہے نا؟ تا کو پڑھتے ہیں فلما اثقلت دعوا اللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ حمزہ سا زبر اس، قاف زبر قا، اسقا، لام دال زبر لد، تا کو آپ نے یہاں پر نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ بہت سے لوگ تا کو پڑھتے ہیں، جب بھی مشدد اور ساکن آ جائے تو مشدد کی پاور زیادہ ہوتی ہے، ہم مشدد کو پڑھتے ہیں، ساکن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لام کو دال کے ساتھ ملانا، دال کو 2 بار پڑھنا ہے، لام دال زبر لد، دال زبر دا، اثقلت دا، عین زبر ع، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، اثقلت دعوا اللہ، اثقلت دعوا اللہ، آگے آ جائیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی، یہاں پر ایک ہی لفظ میں دیکھیں ان کو ہم نے ملا کر پڑھنا ہے، 1 2 3 4 اور 5، 5 تشدید اکٹھی آ رہی ہیں، اور اس میں ہم نے سانس کو تو نہیں توڑنا، رکنا نہیں ہے، ایک ہی سانس میں اس کو پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ واو زبر وا، را زبر را، وارا، سین واو پیسو، ورسو، لام زیر لی، ورسولی، ہا نون زیر ہن، نون زبر نا، ہن، با یا زیر بی، یا لام زیر یل، نبی یل، حمزہ میم پیش میم یا زیر مج، امی، یا لام زیر یل، امیل، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، ورسولہ النبی الأمی الذی، یہاں پر آپ نے نون مشدد کے اوپر غنہ کرنا ہے، یا کے اوپر سختی کرنی ہے، یا کو 2 بار پڑھنا ہے، یہاں میم کے اوپر غنہ کرنا ہے، میم کو 2 بار پڑھنا ہے، اور یا کے اوپر سختی کرنی ہے اور یا کو 2 بار پڑھنا ہے۔ حمزہ کو میم سے ملانا ہے، میم کو یا سے ملانا ہے، یا کے اوپر سختی کر کے اس یا کو اسلام کے ساتھ ملانا ہے، اسلام کو 2 بار پڑھنا ہے اور سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔
فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي والذين آووا ونصروا. واو لام زبر ول، لام زبر لا، ولا ذال یا زیر ذی، والذی نون زبرنا، والذین حمزہ کھڑا زبر آ، واو واو زبر وو، آ وو واو زبر و، آ وو و نون زبرنا، صاد زبر صا ناصا، را واو مد پیش رو، آ وو و نصرو. بہت سے لوگ پڑھتے ہیں آ واو و نصرو، وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر ہم نے واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کو ہم نے کھینچ کر پڑھا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لین ہے، تو ہم نے او کرنا تھا، لیکن بہت سے لوگ آ واو کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو واو ہے نا یہ اس واو کے ساتھ ملایا جائے گا، لیکن نہیں، جب بھی دو حروف آ جائیں، ایک حرف ساکن ہو دوسرا مشدد ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ساکن والے حرف کو چھوڑ دیتے ہیں، مشدد حرف کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم نے درمیان والا واو چھوڑ دینا ہے اور اس واو کو اس کے ساتھ ملانا ہے اور سختی کرنی ہے. آ وو، آ واو آپ نے نہیں کرنا، آپ پڑھنا ہے آ وو و نا سوا، سواد کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، لیکن اوپر چھوٹی مد ہے، مد متصل، تو اس کو آپ نے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ والذین آووا ونصروا. سورۃ الانفال کی آیات نمبر آ رہی ہے 66. یہاں پر دیکھیں تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں فئی، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ نون مشدد اور ساکن لیٹر آ جائے تو وہاں پر ہم ساکن کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی تو ساکن آ رہا ہے. یہاں پر ایک آپ نے قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ نون ساکن کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لام اور را کے علاوہ. تو اب ہم اس کے ہجے کس طرح کریں گے؟ فا زبر فا، حمزہ نون یا زیر این، فَإِن یا زبر یا، فَإِن یا، کاف میم پیش کم، میم زیر می کرنا ہے، آپ نے میم الف زیر می نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، میم زیر می، حمزہ زبر آ، می آ، تا دو پیش توں، می آ توں. کیوں نہیں پڑھنا الف کو؟ کیونکہ الف سے پہلے جب زبر ہوگی تو اس صورت میں ہم الف کو پڑھیں گے، الف سے پہلے زیر ہوگی تو پھر ہم الف کو نہیں پڑھیں گے، پھر ہم اس لفظ کی زیر کو پڑھیں گے. جس طرح میم کے نیچے زیر ہے تو ہم پڑھیں گے میم زیر می، اگر میم کے اوپر زبر ہوتی تو پھر میم الف زبر ما پڑھتے، ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، وہ میم الف زبر ما کے کہاں کنفیوز ہوتے ہیں کہ میم الف زبر ما پڑھتے اور تو میم الف زیر می ہی پڑھیں گے. نہیں، آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا، صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْن. جیم کا سائن ہے، وقفے جائز ہے، اگر رکے تو بھی ٹھیک ہے، نہ رکے تو بھی ٹھیک ہے. یہاں پر اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ لام زبر ال، حمزہ کھڑا زبر آ، ال آ، نون زبر نا، الانا، الف کے اوپر جب بھی زبر آ جائے تو آپ نے الف کو حمزہ میں تبدیل کر دینا ہے. الانا. آگے آ جائیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي. واو زبر وا، میم نون زیر من، ومن ہا میم پیش ہم، ومنہم میم نون یا زبر میں، یا زبر یا، میں یا، قاف واو پیش قو، لام حمزہ پیش لو، میں یقول، ذال لام زبر ذل، لام یا زیر لی، ذلی. یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ کرتے ہیں میں، آپ نے دیکھنا ہے کہ نون ساکن آ رہی ہے درمیان میں یا نہیں. جس طرح ہم نے اس میم کو چھوڑ کر ہا کو اس میم کے ساتھ ملایا نا، ہا میم پیش ہم، اس طرح ہم اس نون کو چھوڑ کر یا کے ساتھ اس میم کو نہیں ملائیں گے، اس کو پڑھیں گے میں یقو. آگے حمزہ جب بھی قرآن پاک میں ساکن ہوتی ہے تو اس کو ہم نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. کیا کرنا ہوتا ہے؟ جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. میں یقول. آگے یہاں پر دیکھیں تو نون ساکن آ رہا ہے اور اس کے بعد لام آ رہا ہے.
لام اور را اگر نون ساکن کے بعد آ جائے تو وہاں پر ہم نون کو چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پر اظہار کرتے ہیں۔ ذال کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے اور لام کو پھر یا کے ساتھ ملانا ہے۔ کس طرح؟ ذال لام زبر ذل، لام یا زیر لی، ذلی۔ یہاں پر بہت سے لوگ پڑھتے ہیں مطوعین۔ یہاں پر دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پڑھنا ہے تو آ کے اوپر بھی تشدید ہے، واؤ کے اوپر بھی تشدید ہے۔ تشدید والے حرف کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں اور سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھیں گے؟ میم طا پیش مطوا، واؤ زبر طو، مطو، واؤ زیر وی، مطوی، عین یا زیر عی، نون زبرنا، مطوعین۔ یہاں پر طا کے اوپر بھی سختی کرنی ہے، واؤ کے اوپر بھی سختی کرنی ہے۔ بہت سے لوگ کیا پڑھتے ہیں مطوعین، آپ نے اس طرح نہیں پڑھنا، سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ مطوعین۔ آگے آ جائیں، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں لنصدقن، تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ لام زبر لا، نون صاد زبر نص، لنص، صاد دال زبر صد، لنصد، دال زبر دا، لنصد، قاف نون زبر قن، نون زبر نا، لنصدقن، لنصدقن۔ آگے آ جائیں، یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی ایک جیسے 2 الفاظ اکٹھے لکھے ہوئے ہیں۔ بہت سے احباب ان کو پڑھتے ہیں کافتن اور یہاں کافا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو کھینچنا ہے یا نہیں کھینچنا، بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ ہجے کس طرح کرتے ہیں؟ کاف الف فا زبر کاف۔ اگر آپ ہجوں میں مد کا نام لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ لیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کھینچتے وقت یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اس مد کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ کافتن، بہت سے لوگ کافتن پڑھتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو کھینچنا ہے 5 الف کے برابر اور فا کے ساتھ ملانا ہے۔ کافتن کما یقاتلونکم کافہ۔ جب ہم نے کاف کو کھینچ کر فا سے ملانا ہے، پھر فا کو ہم نے تا کے ساتھ نہیں ملانا، پھر ہم نے فا کو ملانا ہے ہا کے ساتھ۔ وقف کی صورت میں تا بھی ختم ہو جائے گا اور اوپر 2 زبر بھی ختم ہو جائیں گی۔ کس طرح پڑھیں گے؟ کافہ۔ لاسٹ حرف دیکھ لیں، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں تولوا اعینہم، یہاں پر غلطی کر جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں 3 واو یہاں پر بھی اکٹھے آ رہے ہیں اور آگے 3 جو ہے نا وہ پیش اکٹھی آ رہی ہیں، تو کس طرح پڑھنا ہے؟ تا زبر تا، واو لام زبر ول، تاول، لام کو ہم نے آگے والے واو کے ساتھ ملانا ہے اور یہ جو درمیان میں واو ہے نا اس کو آپ نے چھوڑنا ہے۔ لام واو زبر لو، تاول لو، واو زبر وا، تاول لو، حمزہ عین زبر آ، یا پیش یو، نون پیش نو، ہا میم پیش ہم، تولوا اعینہم، تولوا اعینہم۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک